پاکستان وداؤٹ دی آئیڈیالوجی مینس نتھنگ. پاکستان کی بنیادوں میں یہ آئیڈیالوجی تھی. ہم نے ہمارے بزرگوں نے ایک آئیڈیالوجی پہ خون دے کے اس پاکستان کو بنایا تھا, اور اسی آئیڈیالوجی نے جو عشق اور جنون کی ہے اس مٹی سے, اس پاکستان سے, اس دین سے, جو اس کو عروج پہ لے کے جائے گی ایز اے لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ. اقبال کے کانسیپٹ آف اسپرچل ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے کہ غیرت مند, دلیر, شیر, شاہین, درویش اور قلندر یہ لوگ بیٹھ کے قوموں کا فیصلہ کریں. اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ شورا الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے. کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے, ہمارا دین غیرت مندوں اور دلیروں کے لیے بنا ہے یار. یہ دین بغیرتوں بے شرموں کا ہے ہی نہیں. حرام کھانے والے کا, ناپاک پلیت آدمی کا, کہ جو کفار سے خوف کھاتا ہو, اس طرح خوف کھاتا ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, جو اپنی زندگی, موت, اپنی عزت, اپنی رزق کفار سے لیتا ہو, یہ دین اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ کٹ فار اٹ. لہذا جب یہ لوگ قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں, جو نہ نگاہ بلند ہوتے ہیں, نہ سخن دل نوازا جاں پر سوز, تو پھر وہ قوموں کی ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خوں میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. یہ تو اقبال نے اس وقت کہا تھا جب ہمارے لیڈرز کا حال یہ تھا کہ وہ دین کے آبرو بیچ رہے تھے اس وقت. تو آج اگر کوئی شخص پاکستان کی عزت اور آبرو بیچے, دین کی عزت اور آبرو بیچے, پھر یہ کہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ ہم ملک کو توڑ دیں, پروونشل اٹانومی کے نام پہ ملک حوالے کر دیں ان لوگوں کے جو پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں, دیر وی ول ریزسٹ. تمہاری کریڈیبلٹی نہیں ہے, کریڈینشل نہیں ہے تمہارے یہ بات کرنے کے, جب تک تم کانسٹیٹیوشن ہی کے ان کرائٹیریا کو پورا نہ کرو جن کے مطابق کوئی ناپاک شخص, کوئی حرام کھانے والا, کوئی مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنے والا پارلیمنٹ میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی اگر بات کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, تو سب سے بڑا چیلنج ہماری جوڈیشری کے سامنے آئندہ یہی ہوگا کہ یہ فیصلے کرے. یہ چیلنج کرنا چاہیے کسی کو سپریم کورٹ میں آج کہ کس طریقے سے یہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے جب پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ پارلیمنٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتے. دے شوڈ بی ان جیل انسٹیڈ آف بینگ ان پارلیمنٹ ڈیسائیڈنگ آور فیوچر. کمپیئر کر لیجئے کہ آج کے وہ لیڈرز ہمارے, آج کل ہمارے سیاستدان, آج کے ہمارے دانشور یا علماء جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں یا قوم کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں, کیا راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں وہ اپنی اس قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے؟ کیا خون جگر کرتے ہیں اپنے آپ کو پگھلا کے شمع کی طرح ختم کر دیتے ہیں اپنی قوم کی محبت میں؟ کیا وہ اتنے سنسیئر ہیں کہ اپنا دن کا آرام اور رات کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں اس قوم کی محبت میں روتے ہوئے؟ جب تک کہ کوئی شخص یہ نہ کرے اس کو حق نہیں ہے کسی قوم کی قیادت کرنے کا. جب تک کہ کوئی شخص اپنے آپ کو جلا کے نہ راکھ کر دے اپنی قوم کی محبت میں, اپنے دین کی محبت میں, اس کو حق نہیں ہے حکمرانی کا. یہاں موروثی حق ہے کہ خاندانی چلے آ رہے ہیں, جماعتیں چلی آ رہی ہیں, سیاسی جماعتیں چلی آ رہی ہیں, وہ جو اپنے باپ کا حق سمجھتی ہیں اس بات کو کہ مسلمان قوم پر حکومت کریں, ساری زندگی برائی میں, بدکاری میں, غیر ملک میں گزارتے ہیں, حرام میں گزارتے ہیں, وجود کا ایک ایک قطرہ حرام سے پلا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد باہر بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ملک پہ حکومت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھتے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا حق ہے کہ 40-50 لاکھ مسلمان شہداء جو کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بچا کے اور اتنی لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے جو ملک بنا ہے, وہ ان بدبختوں کے لیے کہ جو حرام میں پلے ہوئے ہیں اور اس ملک پر خیانت کر کے کفار کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہماری سب سے بڑی پرابلم جو اس سسٹم کی ہے نا, اور اس سسٹم کو چلانے والوں کی منافقت ہے. زبان سے کچھ کہتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے. لٹرلی دماغ کھا گئے یہ لوگ ہمارا رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہوئے کہ آئین یہ کہتا ہے, 73 کے آئین نے یہ کہہ دیا, اور آئین کے مطابق پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے, اور آئین ہی کہتا ہے کہ اتنے وسائل اس کو دے دی جائیں اور اس کو وسائل دے دی جائیں, اور ہم یہ فیصلے کریں گے, پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی. دیکھیے, ایک فنڈامنٹل اور بنیادی شرط جو آئین ہی بتاتا ہے, ہمارے بزرگوں نے جب پاکستان بنایا تو ایک آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر دی تھی انہوں نے, قرارداد مقاصد, کہ آئندہ پاکستان کا رول آف لا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت سے مخالف ہو, اور جو قوانین قرآن و سنت کے مخالف ہوں گے ان قوانین کو رد کر دیا جائے گا اور نئے قانون بنائے جائیں گے جو سنت کے مطابق ہوں گے. یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ بات کہتا ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن کو شروع کرنے سے پہلے جو پریامبل تھا اس کا, پہلے وہ یہی کہتا تھا, بعد میں کانسٹیٹیوشن کا بھی حصہ بن گیا. بالکل nobody wants to talk what Iqbal says about spiritual democracy. کو پاکستان کے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سے غائب کر دیا گیا. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو یہ کریڈینشل اور کرائٹیریا دیا ہوا ہے, لٹرلی اللہ کا ولی پارلیمنٹ کا انتخاب لڑ سکتا ہے. بالکل. اور اگر آپ اس کانسیپٹ کو صرف امپلیمنٹ کر دو, الیکشن کمیشن کا صرف یہ ریسپانسبلٹی ہو کہ یہ دیکھے کہ اس شخص کی زندگی حرام اور حلال کی تمیز کتنی کرتی ہے, یہ متقی کتنا, شریعت پہ کتنا چلتا ہے, اس کا ذہن, اس کے فکر, اس کا سوچ اللہ اس کے رسول سے کتنا محبت کرتا ہے, کتنا بغاوت کرتا ہے, پاکستان سے اس کا کتنا روحانی تعلق. یہ پولیٹیکل پارٹی بیس سسٹم تو خرافات ہے, جس کے اس وقت اس ملک میں دیکھو 3 صوبوں میں حکومتیں ایتھنک ہیں, نسلی بنیادوں پر بنی ہوئی ہیں. کہیں پشتون سب نیشنلسٹ ہیں, کہیں بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں, اور ہر ایک اپنا جھنڈا, اپنا امیر ہے.
कोई पाकिस्तान की बात ही नहीं करता है प्रैक्टिकली। बिल्कुल। हमको इस मुल्क की पार्लियामेंट में, इस मुल्क की जिसको आप पार्लियामेंट को आप अब शूरा का नाम अगर दे दें, उसके अंदर अगर अल्लाह के वली बैठे हों, दरवेश बैठे हों, आला तरीन लोग बैठे हों, किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी इलाके में अगर कोई मस्जिद का इमाम है और वो नेक और मुत्तकी आदमी है, तो वो डिजर्व करता है कि वो पार्लियामेंट में जाए, ना कि उस इलाके का फ्यूडल लॉर्ड जिसके पास 50,000 एकड़ जमीन है और जो लोगों को उठा के अगवा भी करता है, गुलाम भी बनाता है, प्राइवेट जेलें भी रखता है, और सिर्फ इसलिए कि उस फ्यूडल लॉर्ड के पास पैसे भी हैं, ताकत भी है, वो अंग्रेजों की नौकरी खिदमत करके उसने वो जमीनें और इलाके कब्जा किए थे और आज तक अपने इलाके में लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। फिर उसका अबाई मौरूसी हक है, वो होता है उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, वही सारे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। पिछले 100 साल से वो अंग्रेजों की पार्लियामेंट से होते हुए आज तक वो यही काम कर रहे हैं। नो सॉरी, दिस विल नॉट हैपन इन अ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी व्हेन यू विल हैव द फाइनेस्ट पीपल इन पार्लियामेंट। अब इन लोगों को इख्तियार दें कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को किस तरह डिजाइन करते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह पाकिस्तान के लॉज बनाते हैं। हम अपने फाइनेस्ट लोगों को ऊपर भेजना चाहते हैं। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको इलेक्ट करें या सिलेक्ट करें। दे शुड फॉलो दिस क्राइटेरिया, दे शुड बी वली अल्लाह। वली अल्लाह के वली नहीं मिलते हैं तुमको तो मुत्तकीन तलाश करो। क्या 16 करोड़ के मुल्क में 200 मुत्तकीन नहीं मिलेंगे इनको? बिल्कुल। ईरान ने अपने खासे मसले रिजॉल्व कर लिए हैं। ईरान में खुला इलेक्शन होता है, वहां कोई सियासी जमातें नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, वहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डायरेक्ट होता है। उन्होंने क्या किया है कि पूरे मुल्क से हर एक को कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है एप्लीकेशन भेज दे। उनकी जो इलेक्शन कमीशन है, उनकी जो गार्डियन काउंसिल है, उस तक एप्लीकेशन आ जाती है, कई हजार लोग अप्लाई करते होंगे, उसमें से वो सेलेक्ट करके फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट 6, 7, 8 आदमी, 10 आदमी अलग कर लेते हैं और फिर पूरी कौम से कहते हैं अब इलेक्ट करके इनमें से किसी एक को बना लो, जिसको बनाओगे वो अच्छा होगा। अब दुनिया ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है। ईरान में खुला इलेक्शन होते हैं, लेकिन उन्होंने उस डेमोक्रेसी को कंट्रोल करके अपनी एनवायरमेंट के लिहाज से खासा स्पिरिचुअल कर लिया अपने लिए, अपनी एनवायरमेंट और रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो विद इन देयर इलेक्शन प्रोसेस 6 आदमियों में से आप जिसको भी वोट दें, लिहाजा अब क्योंकि वो 6 ही आदमी आ सकते हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया हुआ है, लिहाजा बाहर के मुल्क फंडिंग नहीं कर सकते, इलेक्शन इंजीनियर नहीं कर सकते। ईरानियंस ने अभी तक अमेरिकन एम्बेसी तक नहीं बनने दी है तेहरान में, यानी अमेरिकन डोंट हैव एन एम्बेसी इन तेहरान। और हमारी एम्बेसी का हाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी यहां पे इस्लामाबाद में बन रही है। दिस इज समथिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम ईरानियंस। ईरानियों ने इस मामले में बहुत मैच्योर रवैया रखा है अमेरिकन की तरफ, जो आज के वक्त के इंपीरियल शैतान बुजुर्ग जिन्हें वो कहते हैं।